بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ موجودہ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت پر کلاس کو جوائن کر لیا، اور ان سبھی لوگوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہوم ورک کیا اور محنت اور لگن سے اس کورس کو وہ سیکھ رہے ہیں۔ وقت کی پابندی کریں، وقت پر جوائن کیا کریں کلاس، یہ بہتر ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ شارٹ ٹرم کورس ہے، اگر آپ نے ایک دن کی بھی چھٹی کی تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک دن کی چھٹی ایک لیسن کا لاس ہو سکتا ہے آپ کے۔ میں روز ہی نیا چیپٹر پڑھاؤں گی جب بھی میں کلاس لوں گی، اور جو لوگ حالانکہ میں ریویژن کراتی رہوں گی، لیکن ریویژن میں وہ بات نہیں آتی جو فرسٹ ٹائم آتی ہے، اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ بالکل بھی چھٹی نہ کریں۔ صرف 3 دن یا 4 دن کی بات ہوتی ہے کلاس کی، اس کو ریگولر لے رہے ہیں۔ تو کل ہم لیول 2 پر پہنچ گئے تھے، اور ہم نے اب یہ اس اسٹیپ پر چڑھ گئے ہیں کہ اب ہم حروفوں کو ملاتے وقت ان کی شکلوں کی پہچان ہمیں کرنی ہے کہ کس طریقے سے ان کی شکلیں دکھائی دیں گی۔ تو اس پر ہم نے جو بات کری تھی وہ 8 حروفوں کی بات کری تھی، 8 حروفوں پر بات کری تھی۔ ایک تو الف کی بات ہوئی تھی، الف کے رول کو ہم نے سمجھا تھا کہ الف اگر اسٹارٹنگ میں آئے گا تو وہ الگ رہے گا، اگلے حرف میں جڑے گا نہیں، اور اینڈ میں آئے گا تو اگلے حرف کو وہ اپنے ساتھ نہیں جوڑے گا، وہ بس وہیں ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے الف کے بارے میں پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے ان حروفوں کو پڑھا تھا بے، پے، تے، ٹے، سے، نون، یہ ہے۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو ان کے نقطوں کو یاد رکھنا پڑے گا کہ بے کا نقطہ نیچے لگتا ہے اور نون کا اوپر لگتا ہے۔ پے کا نقطے 3 ہوتے ہیں اور پے کے نقطے نیچے لگتے ہیں، اور جو سے کے نقطے ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں۔ کنفیوژن بچوں کو کہاں ہوتی ہے؟ کنفیوژن یہی ہوتی ہے کہ 3 نقطے اس میں بھی لگ رہے ہیں، 3 نقطے اس میں بھی لگ رہے ہیں، لیکن اوپر نیچے کا فرق یہ ایک دم سے ذہن میں نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن اگر آپ پریکٹس میں لے کر آ جائیں گے ان چیزوں کو تو وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بے پہ بھی ایک نقطہ ہے اور نون پر بھی ایک نقطہ ہے، بے پہ نیچے ہے، نون پر اوپر ہے، پے پہ 3 نقطے نیچے ہیں، سے پہ 3 نقطے اوپر ہیں، تے پر 2 نقطے اوپر ہیں اور یا پر 2 نقطے نیچے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹے جو ہوتا ہے ہمارا شوشے کے ساتھ یاد رکھنا ہے آپ کو، جو شوشے کے ساتھ ہے وہی ٹا سے ٹماٹر والا ہے اور کوئی سا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جو شوشے کے ساتھ ہے وہی ٹے سے ٹماٹر والا ہے۔ اور اگر کوئی اور سا تو اگر آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آگے آپ کو دکھایا جائے گا، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹے ہی ہو، اور ہے کی شکل بھی آپ کو بتا دی گئی ہے کہ کس طریقے سے ہوگی۔ تو یہاں تک ہم نے کور کر لیا ہے، اور اس چیز کا بھی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حروفوں کے تعلق سے بات یہ ہے کہ اگر آپ اردو کا جتنا بڑا چاہیں آپ لفظ لکھ سکتے ہیں، اور وہ لفظ ملا کر آپ لکھ سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ جہاں پر ٹوٹنے والے حروف، جو حروف ہوتے ہیں ان کے جو رولز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آگے کسی حروف کو نہیں جوڑتے ہیں، جب تک وہ حروف نہ آ جائے تب تک آپ کا کوئی لفظ نہیں ٹوٹ سکتا۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہ پڑھیں گے جیم، چے، ہے، کھے، ان کی آدھی شکلوں پر بات کریں گے کہ یہ اگر شروع میں آئیں گے تو کیسے دکھیں گے، بیچ میں آئیں گے تو کیسے دکھیں گے، اور اینڈ میں آئیں گے تو کیسے دکھیں گے۔ تو جیم کی بات ہو رہی ہے، جیم ہمیشہ اچھا ان پہ بھی نقطوں کی بات ہے، یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ان پہ بھی نقطوں کی بات ہے۔ جیم اگر اسٹارٹنگ میں آئے گا، دیکھیے کچھ شکلیں تو آپ کو بظاہر اس پکچر میں نظر آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جیم، چے، ہے کے تعلق سے بات یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ اسٹارٹنگ میں بھی آ سکتے ہیں، بیچ میں بھی آ سکتے ہیں، اینڈ میں بھی آ سکتے ہیں، کہیں پر ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان سے لفظ ٹوٹ جائے گا یا کچھ۔ جس طرح سے بے، پے، تے، ٹے کا رول تھا اسی طریقے سے ان کا بھی رول ہے، لیکن ہاں بس شکلوں کو پہچاننے میں آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا کہ جیم جب آدھا لکھا جائے گا اسٹارٹنگ میں تو اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں گے تو یہ خے ہو جائے گا، اس کو خالی چھوڑ دیں گے تو یہ ہے ہو جائے گا، اور اس کے نیچے 3 نقطے لگا دیں گے تو چے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم بیچ میں لکھ رہے ہیں،
अच्छा, पीछे हम क्या पढ़ कर आए? पीछे हम शोषा पढ़ कर आए। पीछे हम शोषा पढ़ कर आए, तो मैं शोषे में मिलाने ही बताऊंगी आपको कि ये शोषा आपने बनाया, शोषे पर एक नुक्ता लगाया, तो ये क्या हो गया? हानिया खान, आप बताइए। बे। ठीक है, तो बे में जब हम जीम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? मिलाने की शक्ल यहाँ पर अलग हो जाती है। ठीक है, हम इस तरीके से जोड़ेंगे इसको। आप इसको उल्टा जेड कह सकते हैं, हम जेड इस तरीके से बनाते हैं ना, इसको उल्टा बनाएंगे हम, तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बे कर जोड़ देंगे और आगे हमें क्या लिखना है, अगर हमें आगे भी बे लिखना है तब भी हमारी शक्ल ये इसी तरीके से आएगी। तो इस तरीके से ये दिखना चाहिए आपका। किसी का कोई सवाल है? एन में आएगा तो कैसे आएगा? अच्छा, मैंने बताया आपको कि हमने ये इस तरीके से देखा। लाम में लिखना आगे आपको बताऊंगी मैं। बह, ठीक है, अलिफ जोड़ देते हैं हम इसमें। अलिफ जोड़ेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, बहा। ये क्या पढ़ा जाएगा? बा, हा। खाली है ना, क्योंकि तो हा है, कोई नुक्ता नहीं लगाया मैंने। खे, अगर ऊपर नुक्ता लगा देती तो खे हो जाता, नीचे नुक्ता लगाती थी के हो जाता। इसमें यही फर्क है जीम और खे में, कि जीम का नुक्ता नीचे लगा हुआ है, खे का नुक्ता नहीं। अब जो आपको दिमागी काम करना है ना, आपको दिमागी काम यही करना है, शक्लों को भी याद रखना है। ठीक है, तो ये बहा हो गया। अगर एंड में इन तीनों में से कोई शक्ल का हरूफ आ रहा है तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आपने व लिखा है और आपको इसमें जीम जोड़ना है, ये पूरा वाला जीम। तो आप कैसे जोड़ोगे? अगर आप गौर से देखें ना तो इसमें लिखा हुआ है, मिलाने वाली शक्ल इसमें दिखी हुई है, और देखिए इसमें भी दिखी हुई लिखी हुई है, अगर आप गौर से देखें तो इसमें आप जीम इसी तरह से जोड़ देंगे। ये आ गया आपका। इसी तरीके से बनाते हुए आप आएंगे और इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपकी। आप चाहें तो कोई ऐसी नोटबुक भी खरीद सकते हैं जिससे आपको इसके लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। लिखने की प्रैक्टिस ना हो तो कम से कम देखकर आप समझ जाएं कि ये क्या लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि आपको समझ ही ना आए कि हुरूफ क्या है। हुरूफों की जब तक पहचान नहीं होगी तो लफ्जों की पहचान नहीं हो सकती। तो हुरूफों की पहचान करना बहुत जरूरी है। जीम चेहे के ताल्लुक से अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। जीम चेहे के ताल्लुक से अगर किसी के कोई सवाल है तो वो कर सकता है। हमें क्या करना है? सबसे पहले आज आप लोगों का जो होमवर्क रहेगा, वो जो रहेगा ना, सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने जीम के साथ अलिफ को लिखना है। अलिफ को आप इसी तरीके से सिंपली जोड़ेंगे, जीम अलिफ जबर जा। और ये चे की आधी शक्ल मैंने इस तरीके से बताई थी आपको। सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, इसमें अलिफ यूं ही ऐसे ही जुड़ जाएगा। ठीक है, चे अलिफ जबर चा। ठीक है, हे अलिफ जबर हाँ। ठीक है, खे अलिफ, खे अलिफ हा हो गया ये। ठीक है, तो ये इसी तरह से जुड़ जाएगा। आपने क्या करना है इनको, अब आप कैसे करेंगे? आप इनको ऐसे करेंगे जैसे, अच्छा, इंग्लिश में कहते हैं ना जॉब, लेकिन अगर आप उर्दू में लिखेंगे ना तो जॉब नहीं लिखेंगे, आप जाब लिखेंगे कि मैं जॉब करता हूँ। उर्दू के कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में उर्दू में बदल जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कॉलेज,
لیکن آپ اردو میں لکھیں گے تو کالج لکھیں گے، کالج، اور کال کو بھی کال ہی لکھتے ہیں جو ہم نارملی کال کرتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے لکھیں گے۔ جی الف زبر جا، با آپ نے پڑھ رکھا ہے، با آپ نے سمپلی لگا دینا ہے۔ اچھا آپ نے یہ نہیں دیکھنا ابھی کہ یہ کوئی اٹپٹا سا لفظ بن رہا ہے یا کچھ بن رہا ہے، اگر کوئی بہت زیادہ اٹپٹا لگے تو اس کو مت لکھیے گا کہ وہ پڑھنے میں کوئی عجیب ورڈ یا کوئی ایسا ورڈ بنے جو صحیح نہیں ہو، تو اس کو مت لکھیے گا۔ لیکن آپ سارے ہی اس میں حروف تہجی کے لفظ استعمال کرنے کی کوشش کیجیے گا، جیسے کہ جیم الف زبر جا آپ نے لکھا، اس کے آگے بے لکھ دیا، پھر پے لکھ دیا، پھر تے لکھ دیا، جات ہو جائے گا، پھر ٹے لگائیں گے تو جاٹ ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ کو پڑھنا بھی آئے گا۔ جب آپ چے الف زبر چا لکھیں گے، اب آپ یہ دیکھیں آپ کو ایک حرف بھی نہیں آتا تھا، لیکن آپ اتنا کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، چے الف زبر چا لکھیں گے، با لگا دیں گے، چاپ ہو جائے گا، تا لگا دیں گے تو یہ لفظ بن گیا، کیا بن گیا؟ چاٹ۔ فروٹ چاٹ ہوتی، چاٹ۔ تو ہے الف زبر ہا لکھا آپ نے، اس طریقے سے ہے الف زبر ہا لکھا، یہاں لکھا لام حال، ٹھیک ہے، اور اسی کو کھال کر دے، یہ حال ہے، اس کو نقطہ لگایا اوپر، کھال ہو گیا، اس کے نیچے نقطہ لگا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہی جال ہو جائے گا۔ جیم الف زبر جا، اور یہ لام آ گیا، جال ہو گیا۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا؟ جی ہاں بالکل، الف سے یا تک سارے ورڈ کے ساتھ ملا کر اگر آپ لکھیں گے تو یہ آپ ہی کی پریکٹس کے لیے بہت اچھا ہے، اگر آپ لکھیں گے تو اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ آپ یہ مت دیکھیں ابھی کہ یہ لفظ تو کچھ بن نہیں رہا، یہ تو بہت اٹپٹا سا لفظ ہے، ایسا مت دیکھیے گا، آپ کو صرف لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تین کتنے ہو جائیں گے؟ یہ تین حرفوں والے ہی آپ کے جو لفظ بن کر آئیں گے وہ تین حرفوں والے ہی بن کر آئیں گے۔ حالانکہ آپ اور زیادہ لکھ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ پیچھے آپ کیا پڑھ چکے ہیں؟ آپ پیچھے یہ جو لفظ پڑھ چکے ہیں نا، یہ جو آپ نے کور کر لیے ہیں، بے پے تے ٹے، ان سے بھی ملا کر آپ لفظ بنا سکتے ہیں۔ لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ کس طرح اپنے مائنڈ کو، صرف انہی حروفوں کا یوز کیجیے جو میں نے پڑھائے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مت لکھیے، سامنے رکھیے اپنے، بے پے تے ٹے کا بھی اگر آپ کو یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ بچ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جچ لکھ سکتے ہیں، خط لکھ سکتے ہیں۔ اب آدھا جیم لگا کر، آدھے جیم میں آپ، ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے الف لگا کے آگے حروف لکھنے کی، حرف تہجی میں سے الف سے لے کر یا تک، لیکن اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ آدھا لکھ کے، اس کو آدھا لکھ کے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، جیم بنا دیا یہ آپ نے، اب اس میں آپ کوئی حرف جوڑیں، جو کون سا حروف جوڑیں گے؟ اب یہاں یہ کنفیوز مت ہوئیے گا کہ کون سا جوڑیں گے، یہاں پر حروف تہجی میں سے کسی بھی حروف کا استعمال نہیں کرنا ہے، یہاں آپ کو صرف انہی حروفوں کا استعمال کرنا ہے جو میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، ٹھیک ہے، یا تو اگر آپ کریں گے تو پھر ان کو انہی حروفوں کا استعمال کرنا ہے جو میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ اس میں بے جوڑ دیں گے، یہ جب ہو جائے گا۔ جیسے کہ ایک لفظ ہے اٹ پٹا، آپ بالکل لکھ سکتے ہیں اس کو، کیوں؟ کیونکہ آپ نے ٹا بھی پڑھا ہے، ٹا آپ کو بتایا گیا ہے، ٹا آپ ایسے بنائیں گے، شوشا بنا کے اس پہ چھوٹا سا توئی لگا دیں گے، پھر اسی کے اندر دوسرا شوشا جوڑیں گے، اس شوشے پہ آپ نے تین نقطے نیچے لگا دینے ہیں، یہ پا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اٹ پ ٹا، آپ کو ٹا لکھنا ہے، پھر سے آپ نے ایک شوشا اس میں جوڑ دیا،
क्योंकि शोशा ही जोड़ना है आपने। फिर से आपने इसके ऊपर तोय लगा दिया, ये टा हो गया। लेकिन अब इसको अटपटा करना है तो आपको, तो आपने इसको क्या करना है, अलिफ जोड़ देना है इसमें। अगर आपने इसमें अलिफ जोड़ा तो ये हो गया आपका अटपटा लफ्ज, बनकर तैयार है। ठीक है, आपने लिखना है अनाज। अब लिखा है अलिफ, सबसे पहले तो अलिफ आएगा अनाज में, उसके बाद क्या आएगा, नून आएगा। नून में क्या जोड़ेंगे आप, नून में अलिफ जोड़ेंगे आप। ये अना हो गया इतना, ये भी एक लफ्ज बनकर आ रहा है अना। आगे आप जीन, जीन जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि जीन अलिफ आगे अपने आगे किसी दूसरा हरफ जोड़ेगा नहीं ना, तो अलहदा लिखा जाएगा ये, इसलिए जीन लिख दिया इसमें, अनाज हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है, बना लेंगे आप सभी। आसिया, सैफी, कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम, सही है। फरहीन, फातिमा, कुछ आया समझ में? क्लास में हैं आप? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैम, मैं थोड़ा सा, मैंने अभी सॉरी लेट ज्वाइन किया था। अभी आप भी बता रही थी, मैंने 12 पर ज्वाइन किया था, 3/12 पर। तो ओके, अभी हाँ, जितना भी बता रही है अब समझ में आ रहा है। ठीक है। लफ्जों को मिलाना यहाँ तक समझ में आ रहा है? आपके जी लफ्जों को मैम। मिलाने में गलती होती है ना? जी मैम। ओके। जेबा जावेद, समझ में आ रहा है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम। जी समझ में आ रहा है। ठीक है। जहीर शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मारिया समझ में। ठीक है, तो आप होमवर्क करके दिखाइएगा फिर इसका। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की आईडी से। जी मैम, समझ में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समझ में आ रहा है, कर लेंगे? जी जी मैम, ये आज वाला तो इजी लग रहा है। ये थोड़ा जो बीच में जो आ रहा है अक्षर, हम्म। जिनके छोटे अक्षर हो रहे हैं, वो पता नहीं है, बाकी जब शब्द बनाएंगे वो समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन पहला हरूफ और अंतिम हरूफ है ये तो समझ में आ रहा है। जो बीच वाला है ना, वो थोड़ा सा तो मैंने अजीब बताया सा लग उल्टा रहा है। जेड, उल्टे जेड की शनाख्त कर लेना उसको, उल्टे जी जेड जी से जी जी शनाख्त कर लें। इसी तरीके से ये बना हुआ है, सॉरी ये जी रखी जी दो, जी है ना? जी जी इस तरीके से बना हुआ है ना, ये आप यहाँ पर भी जोड़ देंगे या फिर यहाँ पे कोई और सा भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। जी मैम। चले आगे देख लेते हैं। ये हरूफ और कर लेंगे हम आज, और इन हरफों को मैं बता दूं आपको, बिल्कुल कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो इनका फार्मूला है, ये अलिफ वाला फार्मूला है इनका। इनका जो रूल है वो अलिफ वाला रूल है। रे की फैमिली से हो या दाल की फैमिली से हो, ठीक है? रे की फैमिली से हो या दाल की फैमिली से हो, जिस तरह से अलिफ अपने आगे किसी को नहीं जोड़ता, ये भी अपने आगे किसी को नहीं जोड़ते। और अगर कहीं बीच में ये आ जाए तो फिर ये अपने आगे किसी को नहीं जोड़ते, ठीक है? तो यही है इनका भी हिसाब। देखिए, रे, अब आपने सबसे पहले अलिफ लगा के लिखना है। अब आप अलिफ कैसे लगाएंगे इसमें? इसका भी ये अपना रूल है भाई, ये अपने आगे अलिफ को नहीं जोड़ेगा, नहीं जोड़ना इसको भी, जिस तरह से अलिफ को नहीं जोड़ना आपको, इसको नहीं लेके चलना अपने साथ किसी को भी।
تو الگ ہی الگ لکھے جائیں گے پھر یہ اردو کس طریقے سے لکھی جاتی ہے؟ الف رے دال واو، یہ چاروں ہی حروف ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کو آپس میں ملانا ہی پسند نہیں کرتے. اردو اس طرح سے لکھی جاتی ہے. دیکھیے رے اور دال میں اردو لکھتے وقت رے اور دال میں فرق واضح کرنا ہوگا آپ کو. تو رے اور الف ملا کر کیا ہوا؟ را ہوا. اگر آپ نے آگے تے لکھ دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ رات. سب سے پہلے آپ نے سب کے ساتھ الف ملانا ہے. زے الف، ٹھیک ہے. زا اس طرح سے آپ نے سب کے ساتھ میں، اگر آپ دال الف لگا رہے ہیں، دال الف ہو گیا دا. اگر آپ اس کے آگے بے لکھ دیں گے تو داب ہو گیا، یہ داب. کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے اس لفظ کا میننگ ہو. ٹھیک ہے، یہ دال الف مل آیا اور آپ نے حرف تہجنے سے کوئی سا بھی لفظ حرف آپ آخر میں لگا دیا. اب کیونکہ ہمارے پاس اور بھی لفظ ہیں اور بھی حروف ہیں ہمارے پاس جو ہم پڑھ چکے ہیں. اب تو آپ کے پاس بہت سارے ہو گئے، پورے 14 حروف ہو گئے. آپ نے 8 کل پڑھے تھے اور آج آپ نے کتنے پڑھے؟ 14 تو یہی ہو گئے. پورے 19 حروف ہو گئے آپ کے پاس. 19 حروفوں کو مل کر اچھے خاصے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں. تو اب یہ کوشش آپ کی ہے کہ جن حروفوں کو آپ پڑھ چکے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کیسے کرے جائیں گے، دیکھیں میں بتاتی ہوں آپ کو. جو یہاں لکھے ہوئے ہیں نا، انہی کا ہی میں آپ کو پریکٹس کراتی ہوں. آپ نے لکھنا ہے ڈر. سمپلی آپ نے ڈر لکھنا ہے. ڈال، یہ ڈال ہو گیا اور اس میں سے رے اٹھا لیا، یہ ہو گیا ڈر. ٹھیک ہے، آپ نے لکھنا ہے پر. پر کیسے لکھیں گے آپ؟ پر لکھنے کے لیے آپ کو شوشا ہی لکھنا پڑے گا اور شوشے کے نیچے آپ 3 نقطے لگائیں گے تو یہ ہو گیا پے. اچھا، رے کے تعلق سے ایک اور بات ہے. اب یہ ملانے کے تعلق سے بات آ رہی ہے. جیسے کہ ہم نے بتایا پیچھے جتنے بھی ہم نے یہ والے لفظ پڑھے ہیں نا، یہ والے جو لفظ پڑھے ہیں، یہ اسی طرح جس طرح اپنی شکلوں کے ساتھ دکھ رہے ہیں اسی طرح آئیں گے، ہے نا. اینڈ میں اگر یہ لفظ کو پورا کر رہے ہوں گے تو یہ اسی طریقے سے آئیں گے جس طرح سے یہ دکھ رہے ہیں. لیکن رے کس طریقے سے آئے گا؟ رے بنتا تو ویسے ایسے ہے، اسٹارٹنگ میں ایسے بنتا ہے، لیکن اینڈ میں جب اگر یہ ملے گا نا تو وہ اس طریقے سے نہیں ملے گا، وہ اس طریقے سے ملے گا، تھوڑا سا لہراتا ہوا اس طریقے سے آئے گا وہ. یہ تو ہو گیا پر. لیکن اگر آپ کو کسی کی پوزیشن لکھنی ہے، پد لکھنا ہے آپ کو، تو آپ کیسے لکھیں گے؟ تو آپ پہلے پے لکھیں گے اور اس میں دال جوڑنے کا طریقہ آپ کا سمپلی آپ نے دال جیسا دکھ رہا ہے نا ایسے ہی لکھیں گے آپ اس کو، دال کو. ٹھیک ہے، یہاں پہ فرق واضح کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کا لفظ پر کا پد پڑا جائے گا اور پد کا پر پڑا جائے گا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو. ٹھیک ہے، تو دال بظاہر ایسا ہی رہتا ہے، اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے، موٹا لکھا جاتا ہے یہ تھوڑا سا. اور رے جو ہوتا ہے یہ باریک لکھا جاتا ہے، تھوڑا سا لمبا بھی لکھا جاتا ہے اور لہراتا ہوا لکھا جاتا ہے. آپ نے سر تو خیر ابھی کرایا نہیں ہے تو آپ یہ والا سے لے لیں. سین نہیں کرایا نا کیونکہ ابھی ہم نے، تو سے لے لیں آپ اور اس میں رے جوڑ دیں. یہ سر ہو گیا.
میم بھی نہیں کرایا اس میں، وہ لفظ دیے ہوئے حرف دیے ہوئے جو ابھی ہم نے کروایا نہیں ہے، لیکن جڑ جیم ہم پڑھ چکے ہیں تو اس لیے ہم جیم لے سکتے ہیں اور اس میں ہم ڑے جوڑ سکتے ہیں، تو یہ ہو گئی جڑ۔ ایک ہوتا ہے رد کرنا، بات کو رد کرنا، تو را اور دال رد، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آ جائیں گے یہ اگر آپ لکھیں گے تو۔ اس میں سے بتائیے کسی کا کوئی سوال ہو تو، اور اگر کوئی کسی کے ذہن میں کوئی حروف آ رہا ہو پیچھے اپنے کاپی میں دیکھتے ہوئے تو وہ حروف بنوانا چاہیں تو وہ بھی ابھی لائیو کر سکتے ہیں پریکٹس۔ بتائیے غوثیہ خان۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جو حروف ابھی تک پڑھائے گئے ان سے ملا کر کوئی حروف بتائیے، کون سا بنا سکتے ہیں؟ کاپی ہے آپ کے پاس جو کام کیا ہے آپ نے؟ میم ہم نے پینسل سے ورک کیا ہے تو اس لیے ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ پینسل سے کر کے سینڈ کر سکتے ہیں ہم آپ کو؟ کر سکتے ہیں لیکن ڈارک دکھنا چاہیے، تھوڑا سا چیک کرتے وقت ہے نا، ایک تو ویسی واٹس ایپ پہ جو پکچرس آتی ہیں وہ بلری ہو جاتی ہے نا، جی میم۔ وہ دھندلی ہوتی ہیں، تو بس دیکھ لیجیے گا، اگر آپ ڈارک پینسل کا استعمال کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، پینسل سے کیا ہوتا ہے، نظر آنا چاہیے بس، ٹھیک ہے۔ تو بتائیے کوئی لفظ بتائیے اور اس کو لکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اب تک ہم پڑھ چکے ہیں الف بے پے تے تے سے جیم چے ہے ایک منٹ، خے دال ڈال رے زے اڑے، بس اتنا ہی رکھو، ایک کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا استعمال بہت کم ہوگا۔ دال دال گا، تو اب بتائیے ان حرفوں سے ملا کر کوئی بھی، سب کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ الف ملا کر کس طریقے سے لکھا جائے گا، با الف زبر با اس طریقے سے آئے گا، با الف زبر پا اس طریقے سے آئے گا، اور تا الف زبر تا اس طریقے سے آئے گا، سب کو پتا ہے اور آپ لوگ یہ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ جلدی جلدی سوچیں، غوثیہ آپ کا، میم اس میں لام بھی ملا سکتے ہیں؟ دیکھیے میں اصل میں اینڈ میں ملا سکتے ہیں آپ، ہے نا، جیسے کہ چال ہو گیا، چال کر سکتے ہیں، کھال کر سکتے ہیں، آل ادرک لکھا ہے، ہاں ادرک لکھ سکتے ہیں، ادرک میں کاف نہیں پڑھایا ابھی لیکن کاف لکھ سکتے ہیں ہم، اینڈ میں لکھ سکتے ہیں ہم، ہے نا۔ جی میم۔ جی میم۔ جہاں پر بھی ہماری ملانے والی کنڈیشن آ جائے گی وہاں ہم کنفیوز ہو جائیں گے، پھر اس کو تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، پھر وہاں اٹک جائیں گے ہم، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ اٹکیں،
میں چاہتی ہوں کہ بالکل آپ بنا رکے بنا کسی رکاوٹ کے آپ ٹیسٹ پڑھتے جائیں. میم سے الف لام دال. ابھی دیکھوں گی کس کے ہیں ہینڈ ریز. کون ہے؟ ہانیہ ہے. سے الف لام. ایسے جی. سال. جی. ابھی تو سے ہی بناؤ کیونکہ سین تو پڑا نہیں ہے ورنہ سین سے سال ہوتا ہے. اور میم الف. یہ الف لام مال ہو گیا ہے. جی. اور میم میم ڈر لکھا لکھے. تھا ہم نے؟ ہاں ڈر تو ابھی لکھا تھا ہم نے اور میم ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے. راجا. راجا بالکل بہت اچھے نے بولا. رے رے الف. الف. اور لکھواؤ بھی نا اس کو کہ کیسے آئے گا یہ. جیم آدھا اے سے اور جیم الف زبر جا اے سے راجا. جارا. ہینڈ ریز کریں جو بول رہے ہیں ایسے مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کون بول رہے ہیں. جی ہانیہ خان آپ بتائیے. آپ ہی رابطہ لکھیے. رابطہ. دیکھیے ویسے تو رابطہ ایسے آتا ہے. اگر ہم لکھتے ہیں تو رابطہ ایسے آتا ہے. ٹھیک ہے لیکن آپ رابطہ ایسے لکھیں گے کیونکہ ابھی آپ کی شروعات ہے نا. یہ بے آ گیا یہ تے آ گیا اور یہ الف آ گیا. رابطہ. ٹھیک ہے کانٹیکٹ. جی رخسار انصاری. جارا. کیا چیز؟ زارا. جارا. جی الف زارا زبر جا. اچھا جارا. جی آپی. زارا کسی کا نام تو نہیں ہے نا یہ؟ نہیں. تو ٹھیک ہے. نہیں زارا ہو سکتا ہے نا زارا نام ہو سکتا ہے. اب لکھنے والے پتہ نہیں کہیں سے لکھتے ہوں گے. جی بس ختم. گوسیا. ہینڈ ریز ختم ہو گئے. جی میم بتائیے. نانا. نانا تو بہت لوگوں نے کل لکھ کے بھی دیا ہے نانا. یہ تو سمپل ہے نانا. اور زیبا جاوید. جی درجہ. کیا چیز؟ درجہ. درجہ. ویری گڈ. ویسے تو درجہ دیکھیے ایسے لکھا جائے گا دال رے اور جیسے کہ رابطہ لکھا تھا نا درجہ اسی طریقے سے آئے گا. درجہ ہو گیا جی پرچہ ہو گیا. ٹھیک ہے اسی طریقے سے آئے گا. اور یہ جو لٹکا ہوا ہے نا یہ ہے درجہ ہوتا ہے جی یہ. ٹھیک ہے جی جی لیکن آپ لوگ لکھیں گے اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو کیونکہ آپ ہاں تو پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ کیونکہ مسٹیک کرتے ہوئے لکھیں گے تو آپ درجہ ایسے لکھیں گے لیکن صحیح لفظ یہ ہے درجہ. ٹھیک ہے تھوڑی سی پردہ. ٹھیک ہے. پردہ بھی اسی طرح آئے گا. ٹھیک ہے یہ پے کا شوشہ آ گیا. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ پردہ لکھیں گے کیسے. ٹھیک ہے آئندہ سے اب لفظ جو بھی بولے گا وہ یہ بھی بتائے گا کہ لکھا کیسے جائے گا. کوشش بھی آپ نے کرنی ہے. ہینڈ ریز کیجیے جن کو. میں ایک چیز پوچھنی تھی جیسے پردہ میں جو ہا ہے وہ ویسا والا ہا کیوں نہیں ہے جو اس پہ آیا ہے درجہ میں. کیونکہ دال اپنے آگے ہاں کو جوڑے گا نہیں. دال کا رول ہے یہ. اچھا اپنے آگے وہ لفظ حرفوں کو جوڑے گا نہیں. اوکے ٹھیک ہے. جی گوسیا آپ بتائیے. آپ کا ہینڈ ریز تھا.
मैम दोस्त। जी बिल्कुल दोस्त लिख सकते हैं, बताइए कैसे लिखूं दोस्त? दोस्त लिखने के लिए दाल। दाल, दाल नहीं दाल, और वाव अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो ऐसे जी ऐसे लफ्ज ना लें जो अभी हमने पढ़े नहीं है, और सीन भी नहीं पढ़ा है अभी हमने, ठीक है? वैसे दोस्त ऐसे आएगा, ठीक है जी। मैम क्लास। क्लास में काफ नहीं पढ़ा हमने, लाम भी नहीं पढ़ा, और वो बहुत डिफरेंट है। ओके। टीपू सुल्तान। जी मैम, खास बना सकते हैं, खास। जी देखिए खास में सीन नहीं पढ़ा ना अभी हमने, खास बिल्कुल लिख सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि खास इसलिए भी लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा है कि ये खे के साथ अलिफ जोड़ने के बाद हुर्फ तहज्जी में से कोई सा भी लफ्ज इस्तेमाल करें तो ये खास हो गया, और खान भी लिख सकते हैं आप इसी तरीके से। ये हो गया आपका खान, खास खान। जी रुखसार अंसारी। तारा। आरा। तारा तारा ते अलिफ जबर ता रे अलिफ। अच्छा अच्छा, ते अलिफ जबर ता लिखना है, ठीक है। जी उसके बाद क्या लिखूं? अलिफ में रे जोड़ दूं रे को? नहीं, अलग अलग। अलग ले जाएगा। अच्छा, जी आपी। और अलिफ रे में जोड़ दूं अलिफ? नहीं नहीं, अलग अलिफ भी अलग अकेला। आएगा। अच्छा जी ठीक, ठीक ठीक है, तारा। जी और कौन है लिस्ट में? जेबा जावेद। बाजार। बाजार, बिल्कुल बाजार जी लिख सकते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सोच समझ के बहुत अच्छा लफ्ज चुना आपने। बे हो गया। जी ज जा जे आ जाए, ये आ जाएगा इसमें ऐसे करके। अलिफ और रे। अच्छा जे में अलिफ जोड़ सकते हैं? नहीं नहीं, नहीं जोड़ेंगे, क्यों? नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अलिफ अपने आगे कोई जोड़ता नहीं है। तो अलिफ तो नहीं जोड़ता, लेकिन जे तो जोड़ सकता है ना? जी जी जे जोड़ देगा? जी जी जोड़ दो इसमें, जी। पक्का? बताइए माइक क्यों म्यूट कर लिया भाई? अब बाजार कंफ्यूज हो बाबू गए। अभी जो मैंने पढ़ाए हैं ना ये लफ्ज, रे जे अड़े दाल डाल जाल, इनके रूल भी मैंने वही बताए हैं जो अलिफ के हैं, यानी कि ये जी भी अपने आगे किसी को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, जी चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? तो ये अलहदा ही लिखा जाएगा। बाजार, बाजार, ठीक है। जी जी अच्छा बढ़िया, बस हो गया जेबा। चले जी। इकरा मलिक। जो जो लफ्ज लिखवाना चाहते हैं बस वही हैंड रेज करें। दरख्त, दारा, दाल भी पढ़ चुके हम। दरख्त लिखा कैसे जाएगा लेकिन? कौन है ये दरख्त वाला? इकरा मलिक, जी बताइए। दरख्त, इकरा मलिक। जी मैं बोल रही हूँ इतनी देर से। आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा, दाल रे खे होते हाँ अब दरख्त। आई आपकी आवाज। दाल रे, और रे में खे जोड़ देंगे, रे में खे जोड़ देंगे। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। जी रे नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेट इशू है आपका इकरा, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आ जी जाइए, ठीक है? ये खे आधा इस तरीके से लिखा जाएगा, और खे में हम इस तरीके से ते को जोड़ देंगे,
ٹھیک ہے، تو یہ درخت ہو گئے، درخت ہو گیا، غلط جگہ نہیں لگ گیا یہ درخت. ٹھیک ہے، آگے اقرا ملک. آسیہ سیفی. آسیہ سیفی. ثابت ہم؟ ثابت یا صابن. ثابت یا صابن. ہاں نون تو ہم نے پڑھا نہیں ہے اور سین بھی نہیں پڑھا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں سی سے لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سا کے آگے با با میں تا ملا دیں گے. با کیسے لکھوں؟ پورا بنا دوں با کو؟ پورا نہیں. کیسے بناؤں؟ با کے لیے کیا لکھوں؟ با پورا ہی لکھیں گے میم. با میں تا پورا ملا دیں با پورا لکھوں اس طریقے سے؟ گے. نہیں وہ آگے میں تا ملا دیں گے. ایسے بولتے ہیں کہ با کا شوشہ لگائیں گے ہم خالی. ٹھیک ہے، با کے ٹھیک لیے ہے. شوشے کا استعمال کریں گے. آگے اس کے آگے کیا جوڑنا ہے؟ تا. تا. اب تا تو آدھا نہیں لکھیں گے نا؟ ہاں، تا پورا. ہاں، تا پورا آ جائے گا اس کے ساتھ. تو یہ آ گیا ثابت. اور ثابت ایسے ہی آتا ہے، ثابت قدم. صحیح آئے گا نا میم. ہاں جی جی جی. رخسار انصاری، آپ نے پھر سے ہینڈ ریز کیا. चिड़िया چڑیا. چڑیا، ہاں یہ کہہ رہی ہوں چھ. ٹھیک ہے، چھ آدھا اس طریقے سے آئے گا. اور آگے کیا آئے گا اس کے، مجھے بتائیے. अड़े उसी में जोड़ेंगे. ہاں ویری گڈ. اس طریقے سے جوڑ دیں گے اڑے. چڑ. या बढ़िया. آپ کو تو آتی ہے اردو. چڑیا ہر کوئی نہیں لکھ سکتا. چڑیا لکھنے میں بڑے کنفیوز ہوتے ہیں بچے، وہ کہتے ہیں چڑیا کیسے لکھیں. چلیے، مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ. میم اس میں چڑیا میں ای کی ماترا کیسے بنائی ہے آپ نے؟ وہ سمجھ میں نہیں آیا. بنائی نہیں ہم نے بنائی نہیں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر ماتراؤں والے لکھیں، کیونکہ اب تو تک یہ جتنے بھی آپ دیکھیں اب گے میم یہ صرف آ کی آواز نکل رہی ہے. ابھی تک ہم ماتراؤں کا استعمال ہی نہیں کر رہے. ای اور او کی ماتراؤں کو اوائڈ کر رہے ہیں. آگے بتایا جائے گا نا آپ کو وہ ماتراؤں میں. اوکے. اب میرے کو میم یہ چڑیا لگ رہا ہے، میں نے جیسے پڑھا آپ سے ہاں تو ہاں میرے لیے یہ چڑیا ہے. آپ لیکن جب آپ ٹی نہیں یوز بن ٹو ہو رہا. جائیں گے نا، جب آپ یوز ٹو ہو جائیں گے نا اردو کے، تو آپ اس کو چڑیا ہی پڑھیں گے. اوکے اوکے. ایک ٹھیک ہے، میم یہ لائن بتا دیجئے، ت تھ د دھ ن، یہ کیسے لکھے جائیں گے اردو میں؟ ت تھ یہ د دیکھیے دھ ن میں نے والا. جو ٹیبل بھیجی ہے نا، ہاں اس میں تھا میم، لیکن وہ بن نہیں پا رہے. مطلب وہ ہے جڑ کے سمجھ میں نہیں آیا تھوڑا اس مطلب میں. آپ نے ایڈوانس میں اردو آپ جمپ کر رہے ہیں بالکل ہی. وہ الگ ہی چیپٹر ہے ہمارا. چلیے ٹھیک ہے. دیکھیے، یہ آپ دو چشمے بناتے ہیں نا اس طریقے سے، تو دو جی چشمیوں جی کے جی. اوپر اگر آپ اس طریقے سے دو نقطے لگا دیں گے تو یہ تھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تھا بنا میم، یہ طے سے ہی بنا ہے نا؟ طے کے ساتھ ہے ہاں جڑ گیا. جی جی جی. تو یہ پورا چیپٹر ہے ہمارا. یہ اوکے اوکے. اس میں خلاصے سے آپ سمجھ جائیں گے پھر ساری چیزیں. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک وہ ہے، ڈائیگرام تبھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ مطلب کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں 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 ہاں، وہ آئے گا بھی نہیں سمجھ میں نا. چلیے ٹھیک ہے، آج کی کلاس کے تعلق سے تو کسی کو کوئی سوال نہیں ہے. لیکن میں سب کے ہینڈ ڈاؤن کر رہی ہوں. آپ بتائیے. جی رخسار انصاری، آج کی تو کلاس کے تعلق سے کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ تو آپ لوگوں کا یہی کام ہے، اب تک جتنے بھی حروف ہم نے پڑھے ہیں ان حروفوں سے ملا کر آپ کو لفظ بنانے ہیں اردو کے. ڈھونڈ ڈھونڈ کر کیسے بنائیں گے؟ ضروری نہیں ہے ان لفظوں کی میننگ نکلتی ہو، بنا میننگ والے بھی آپ لفظ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یہاں ہم لکھنا سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ صابن کس چیز سے لکھا جائے. صابن کون سے حروف سے لکھا جائے گا؟
सीन से लिखा जाएगा या स्वाद से लिखा जाएगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ लिखना सीख रहे हैं, तो आप लिखिए सिर्फ। लफ्जों को मिलाना भी बड़ी कलाकारी होती है, क्योंकि जो उर्दू लिखता है उसको हर कोई नहीं पढ़ पाता, इस चीज़ का ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी क्लास में नए चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला के कामों का ख्याल रखना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।